الفاروقی میڈیا، only Islamic releases. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم المقام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی پیدا کردہ مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا. اور اشرف المخلوقات بنا کر اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات، بہت سارے فضائل مناقب اس امت کے بیان ہوئے ہیں. ساری امتوں کی سرداری اس امت کے پاس ہے. جس طرح ساری امت کی سرداری اس امت کے پاس ہے، اسی طرح تمام انبیاء کے سردار نبی بھی اس امت کے نبی ہیں. یہ ساری سرداری اس امت کے حق میں آتی گئی. پھر اسی طرح تمام کتابوں کی سردار کتاب بھی اللہ نے اس امت کو عطا کی. یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب میں سے. آج چونکہ یہاں ہمارے جامعہ میں 2 خوش نصیب طلباء کرام کا حفظ مکمل ہو رہا ہے، اسی مناسبت سے چند گزارشات عرض کروں گا. اللہ رب العزت کی صفات 2 قسم پر ہیں.
ایک وہ قسم جن کے ساتھ ہم نے تعلق بنانا ہے، اور دوسری قسم وہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے تخلق اختیار کرنا ہے۔ اب دو بڑے مشکل الفاظ ہیں، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تعلق کہتے ہیں کسی چیز کو دیکھ کر سن کر اس کی حقانیت کی دلیل جب سامنے آ جائے پھر اس کو مان لینا، اس کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لینا، اس کو تعلق کہتے ہیں۔ اور کسی چیز کو دیکھ کر سن کر مان کر اس کو اپنا لینا، اس کو کہتے ہیں تخلق۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے غفوریت، معاف کرنا۔ اس کے ساتھ ہم نے تعلق نہیں تخلق بنانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح میری صفت ہے میں اپنے گناہگار بندوں کو معاف کر دیتا ہوں، اگر تیرے حق میں کسی مسلمان مومن انسان کی کوئی غلطی ہو جائے تو تجھے بھی میری صفت اپناتے ہوئے اس کو معاف کرنا ہے، یہ تخلق ہے۔ اور اللہ کی صفت ہے معبودیت، ہم نے اللہ کو اپنا معبود برحق مان لیا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اب اس صفت میں اللہ تخلق کا حکم نہیں دیتے بلکہ تعلق کا حکم دیتے ہیں۔ کسی ولی کو سجدہ نہیں کرنا، کسی پتھر کی عبادت نہیں کرنی، کسی انسان کی عبادت نہیں کرنی، اس صفت کے اندر ہم نے اللہ سے تعلق بنانا۔ تو یہ جو صرف تعلق بن گیا، یہ ان دو صفات میں سے پہلی قسم ہوئی، وہ صفات اللہ کی جن کے ساتھ ہم نے تعلق اختیار کرنا ہے۔ اور دوسری اس قسم کی صفات وہ ہیں جن کو ہم نے اپنا لینا ہے، اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو قرآن کریم بھی کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ جب یہ اللہ کی صفت ہے تو پھر اس کے ساتھ تعلق نہیں کام آئے گا، تخلق اپنا کر رکھنا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کے احکامات کو سن لینا ہے، ان کو مان لینا، یہ کام نہیں آئے گا۔ ان کو مان کر ان کے اوپر عمل کرنا، یہ ہمارا قرآن کے ساتھ تخلق ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق نہیں بلکہ تخلق بنانا ہے۔ اور پھر اس صفت کی بہت زیادہ خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی تلاوت اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان والے بندے ان آیات کو سن کر اپنے ایمان کو بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ کلام اللہ، اس کی صفت ہے، خصوصیت ہے۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ایسی ہدایت والی کتاب ہے کہ بہت ساری قوموں نے اس قرآن کو سن کر ایمان لائے اور کامیاب ہو کر جنت میں چلے گا۔ یہ قرآن کی خصوصیات ہیں، اس پر چلنے کے، عمل کرنے کے فوائد اللہ نے قرآن کے اندر، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو میں نے بات شروع کی ہے کہ کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور صفات کی دو قسموں میں سے ہم نے اس صفت کے ساتھ تخلق اختیار کرنا ہے۔ بر صغیر کے اندر دو بڑے مفسر مشہور ہوئے گزرے، اور بھی مفسرین ہیں لیکن اللہ نے دو کو شہرت عطا فرمائی۔
ایک ہندوستان میں مفسر قرآن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ، وہ مشہور ہوئے، اور دوسرے ہمارے اس وطن عزیز کے مفسر حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ مشہور ہوئے۔ حضرت سندھی رحمہ اللہ نے قرآن کو پڑھا، اس کی تفسیر کو سمجھا، تو حضرت نے فرمایا قرآن کے اندر سب سے زیادہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ جہاد کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اللہ نے جہاد کو، ہر مسئلے کے اندر جہاد کو بیان کیا ہے۔ حضرت الوانی رحمہ اللہ نے قرآن کی تفسیر کو سمجھا تو حضرت نے فرمایا قرآن کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ اپنا مسئلہ توحید کو بیان کیا۔ دونوں مفسر ہیں، دونوں کی بات درست ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ ایک نے کہا اس کے اندر سب سے زیادہ جہاد بیان ہوا، اور دوسرے نے کہا سب سے زیادہ مسئلہ توحید بیان ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن انسانوں کے مزاج کو سمجھ کر چلنے والی کتاب ہے۔ حضرت سندھی نے کہا اس کے اندر جہاد بیان ہوا ہے، اس دور میں مقابلہ تھا انگریز کے ساتھ، انگریز کے خلاف جہاد کرنا تھا، تو قرآن نے اس مناسبت موقع کو دیکھ کر جہاد کا سبق دینا شروع کر دیا۔ حضرت الوانی کا دور تھا، شرک و بدعات کا رسم و رواج عام تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ توحید بیان ہوا ہے۔ یہ قرآن ایک مزاج شناس کتاب ہے۔ کفار مکہ ہے، اللہ کا انکار کر بیٹھے، توحید کا انکار کر بیٹھے، دین پر نہیں چلتے، راہ راست پر نہیں آتے، تو قرآن نے ان کو سمجھانے کے لیے جس طرح ضرورت پڑتی چلی گئی اسی طرح احکامات نازل ہوئے۔ قرآن نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ اس کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت تم کرو۔ اس وقت کفار نے ابھی انکار کیا تھا، تو قرآن نے بھی بڑے مہذب طریقے سے کہا فَلْيَعْبُدُوا، طلباء کرام بیٹھے ہیں، امر غائب معلوم ہو تو اس کے اندر کسی کام کو طلب کیا جاتا ہے بڑے مہذب طریقے سے، تھوڑی سی شفقت پائی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا، کفار نے انکار کیا، اللہ نے پھر حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا، کفار نے پھر انکار کیا، تو قرآن نے مزاج کو شناسی کرتے ہوئے آگے بڑھ کر حکم دیا اور اعلان دیا اور سمجھانے کے لیے کہا ان بطش ربک لشدید۔ کفار ضدی ہو گئے، نہیں مانا، تو پھر قرآن نے ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے حکم دیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اگر آرام سے نہیں مانتے تو پھر تمہیں تلوار پکڑنے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو پھر پکڑ لو۔ تو پہلے بڑے ادب سے، بڑی شفقت سے، پیار سے سمجھاتا چلا گیا، جو ضدی ہوتے چلے گئے قرآن نے ان کا مزاج سمجھتے ہوئے ان کے مطابق احکامات ہمیں بیان کیے، اور جنہوں نے مان لیا قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے پیارے پیغمبر، یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے صحابہ کرام ہیں، انہوں نے میری دعوت کو مان لیا ہے، اب ان کے ساتھ آپ نرمی اختیار کریں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں لا تطرد الذین یدعون ربہم، میرے پیارے پیغمبر آپ مجلس میں بیٹھے ہوں تو مجلس میں بیٹھے اگر آپ کے پاس کفار ہوں اور ایک سادہ صحابی آپ کے پاس آ جائے
تو آپ کو ناگواری نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، اور جب اللہ اپنے ماننے والوں کو شفقت کی انتہا سے دیکھتا ہے پھر اللہ نمونہ بنا دیا کرتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ۔ ایک طرف غضب ہے، غصہ ہے، اور دوسری طرف شفقت ہے، دونوں طرف احکامات نازل ہو رہی ہیں اور کتاب ایک ہی ہے قرآن کریم۔ معلوم ہوا قرآن کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن اس امت کے مزاج کو سمجھ کر چلنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، سمجھتی ہے اور پھر آگے چلتی ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ بیان ہونے والا مسئلہ جہاد ہے، اور وہ ایک جملہ بھی کہا کرتے تھے قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن پڑھتا چلے جاؤ تو آپ اگر ظاہری دنیا کے ساتھ مقابلے میں ہیں تو اس ظاہری دنیا کے مقابلے میں بھی انقلاب آ جائے گا، اور اگر آپ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں تو آپ کی دل کی دنیا میں بھی انقلاب آ جائے گا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ میں صرف ایک مثال قرآن کریم کی بیان کروں گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجئے، اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ اس کی تفصیل بہت زیادہ، میں مختصر کروں گا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، جب آپ وادی نخلا کے اندر قرآن کی زبان سے اپنے رب سے ہم کلام تھے، آپ تو اپنے رب سے محو کلام تھے، گفتگو کر رہے تھے، اس وقت آپ کے پیچھے جنات کی ایک جماعت آئی تھی جو اسلام ابھی تک نہیں لے کر آئی، ابھی تک ان کے دلوں کے اندر کفر کی دولت موجود ہے، کفر جیسی غلیظ چیز ان کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے قرآن پڑھا، جنات نے پیچھے سے سنا۔ میرا تعلق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ ہے، اس کا ادنا خادم ہوں۔ جہاں مسئلہ آتا ہے ہماری جماعت کے مشن کا، اس مسئلے کو بغیر بیان کیے جانا یہ میں کوئی اچھی بات نہیں سمجھتا۔ اللہ کے پیغمبر جماعت کروا رہے، پیچھے صحابہ مقتدی ہیں اور جنات کی ایک جماعت بھی ہے۔ میرے نبی کو معلوم ہوا کہ پیچھے جنات موجود ہیں؟ نہیں معلوم ہوا۔ جب پیچھے کھڑے جنات کا علم نہیں ہے تو پھر آج 1400 سال کے بعد میرے اور آپ کے حالات کو نبی کیسے جان سکتے؟ معلوم ہوا دور و نزدیک سے پکاروں کو سننے والا، میرے اور آپ کے حالات کو ہر وقت جاننے والی ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، میرے پیارے پیغمبر، وہ جنات کی کافر جماعت نے آپ سے قرآن کو سنا، واپس اپنی جماعت اپنی قوم کے پاس جا کر کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا،
اے ہماری جماعت، پہلے ہم کفر کے اندر تھے، اب اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ پہلے ہم اللہ کے منکر تھے، اب اس کو ماننے والے ہیں۔ قوم نے سوال کیا، یہ کفر سے اسلام تک کا سفر، یہ اللہ کی جہنم سے جنت تک کا سفر، یہ انقلاب کیوں آیا ہے؟ تو جنات کے نے جواب دیا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے قرآن کو سن لیا ہے، اور جب قرآن کو سنا تو ہمارے دل کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی آئے، حضرت مسجد کے اندر لوگ باتوں کے اندر مشغول ہیں۔ حضرت نے فرمایا واقعی باتوں کے اندر مشغول ہیں؟ حضرت خود دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا فتنے زیادہ ہو جائیں گے، ہر طرف فتنے ہو جائیں گے، اور میں نے سوال کیا یا رسول اللہ مل مخرج، ان فتنوں سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ جو قرآن کی کتاب آپ کے پاس دولت موجود ہے، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، جب اس مضبوط رسی کو پکڑو گے تو تم فتنوں سے نکل جاؤ گے۔ اور دوسری صفت بیان فرمائی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ یہ جو کتاب ہے یہ غالب بھی ہے، اس میں حکمتیں بھی ہیں۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، جس بندے نے قرآن کو سمجھ لیا، اس کو مان لیا، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، نتیجہ یہ نکلے گا ادھر اس کی آنکھ بند ہوگی، ادھر جنت میں اس کی آنکھ کھل جائے۔ ہوا حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم، اور تیسرا فرمایا وہو الصراط المستقیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے قرآن کا ایک حرف اپنی زبان سے ادا کیا، اللہ ہر حرف کے بدلے میں اس کو 3 انعامات سے نوازتے ہیں۔ کتنے انعامات سے؟ 3 انعامات سے۔ ایک حرف اس نے ادا کیا، اللہ نے 10 اس کے گناہ معاف کر دیے، 10 درجات بلند کر دیے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب کلام ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ جب کلام ہوتا ہے اس کے اندر 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک کلام اور ایک متکلم۔ متکلم اس کلام کے اللہ رب العزت ہیں، اور اللہ کا تعارف کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کائنات کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ متکلم کا تعارف ہے۔ اور کلام کا تعارف کیا ہے کہ جب کلام متکلم کے ساتھ ملتی ہے، اس کی زبان سے ادا ہوتی ہے، تو پھر متکلم کی جتنی شان بلند ہوتی ہے کلام کی شان بھی اتنی بلند ہو جایا کرتی ہے۔ تو متکلم اللہ ارفع و اعلیٰ عالی شان ہے، تو پھر اس کی کلام کے اندر بھی یہ رفعت ہے کہ ایک حرف پڑھا اللہ نے 3 انعامات کو انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو، قرآن سے برکت حاصل کر کے خود بھی مبارک بن جاؤ، جس طرح یہ کتاب مبارک ہے، قرآن سے بھی برکت حاصل کرو، تم بھی مبارک بن جاؤ گے۔ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی کلام ہے اور اس سے نکلی ہے۔ بندہ حج پہ گیا، عمرے پہ گیا تو واپسی پر لوگ بڑے محبت سے استقبال کرتے ہیں، کعبۃ اللہ دیکھ کر آیا ہے، بیت اللہ کی زیارت کر کے آیا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا۔ کعبۃ اللہ اللہ کی ایسی نشانی ہے کہ اللہ کی نشانی تو ہے لیکن اس سے نکلی نہیں، لیکن قرآن ایک ایسی اللہ کی صفت ہے، ایسی نشانی ہے کہ قرآن اللہ کے وجود سے نکلی ہے۔ تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ۔ آئیے ذرا آپ قرآن کی سیر کرتے ہیں۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان بڑی رحمت کرنے والی ذات رحمان ہے۔ الرحمن آگے دوسری چیز بیان فرمائی، علم القرآن، اللہ اپنی جو صفت ذکر کی ہے یہاں پر رحمان کی صفت ذکر کی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس صفت کے اندر مبالغہ ہے۔ کس طرح مبالغہ ہے؟ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں طلباء کرام تشریف فرما ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ۔ اللہ نے اپنی صفت رحم کے لیے دو صفات کو ذکر کیا ہے، ایک رحمان اور ایک رحیم۔ الرحمن فی الدنیا، اللہ رحمان ہے دنیا کے اندر۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر مبالغہ ہے، اللہ اس دنیا کے اندر اپنے دشمنوں پر بھی رحم کرتے ہیں۔ الرحیم فی الآخرہ، اللہ آخرت میں رحیم ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ آخرت میں صرف مومنین پر رحم کریں گے۔ تو الرحمن میں مبالغہ ہے، اپنے دشمنوں کو بھی اللہ نے رزق دیا ہے۔ یہاں انا ربکم الاعلی کہنے والوں کو اللہ نے بادشاہی عطا کر دی، یہاں اس کے صفات کا منکر آدمی اللہ نے اس کو سب سے زیادہ مال عطا کر دیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو الرحمن فی الدنیا، یہاں اللہ نے صفت ذکر کی ہے الرحمن، اور آگے ذکر کیا علم القرآن، تو صفات میں سے بھی سب سے چوٹی کی صفت رحمان کو ذکر کیا۔ آگے علم القرآن، کتابیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، ان میں سے سب سے فضیلت رکھنے والی کتاب قرآن کا ذکر کیا، علم القرآن۔ پھر تیسری چیز کا ذکر کیا خلق الانسان، اور بھی اللہ نے بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، لیکن اللہ نے سب سے چوٹی والی مخلوق انسان کا ذکر کر دیا۔ علمہ البیان، اور بھی بہت ساری صفات ہیں انسان کی، لیکن بولنے والی صفت انسان کے پاس ہے، تو اللہ نے اس کی صفت سب سے چوٹی کی صفت بیان کو ذکر کر دیا۔ اب مفسرین کرام نے یہاں سے استدلال کیا، استنباط کیا، فرمایا سب سے چوٹی والی صفت رحمان کو ذکر کیا، سب سے بڑی کتاب قرآن کو ذکر کیا، اور سب سے فضیلت والی مخلوق انسان کو ذکر کیا، اس مخلوق کی سب سے بڑی صفت بیان کو ذکر کر دیا۔ یہ رحمان، یہ انسان اور یہ بیان، ان تین چیزوں کو، چوٹی کی صفات کو
ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ ان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور پھر مفسرین کرام نے ایک اور بھی بات کی ہے، اگر آپ توجہ کریں تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ فرمایا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پہلے اللہ نے قرآن کی تعلیم کو ذکر کیا، پھر انسان کی تخلیق کو ذکر کیا، پھر بیان کو ذکر کیا۔ حالانکہ ترتیب یہ ہے کہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر بولنا شروع کرتا ہے، پھر جا کے قرآن سیکھتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے۔ لیکن پہلے علم القرآن کو کیوں ذکر کیا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان، تجھے جو قوت گویائی عطا کی ہے، تیرے اندر بولنے کی جو صلاحیت ہم نے پیدا کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو قرآن کی تعلیم کو حاصل کر۔ تیرا مقصد حیات یہ قرآن ہونا چاہیے، تیری زبان پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے بہت بڑے مفسر اور شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ حضرت فرمایا کرتے تھے ایک آیت کا ترجمہ ان اتلو القرآن، اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے؟ میں پڑھتا رہوں قرآن، پڑھتا رہوں قرآن، اتنا قرآن پڑھوں کہ میرے اوپر موت آ جائے، آخری دم تک قرآن کی تلاوت کرتا رہوں۔ تو اللہ نے یہاں پر ترتیب کو مختلف کر کے بیان کیا اور ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ قرآن تیرا مقصد حیات ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں کے اندر قرآن آنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور پھر قرآن کا موضوع کیا ہے؟ خطیب اپنا خطاب کرتا ہے، واعظ اپنا وعظ کرتا ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ آج ہم نے بیان کیا تو اس میں قرآن کے فضائل اور مناقب۔ کوئی پوچھے آج جمعہ میں موضوع کیا تھا، کس عنوان پر بات ہوئی، تو آپ بتا دیں گے قرآن کے فضائل اور مناقب پر بات ہوئی۔ تو آیا قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف اقوال لکھے۔ کسی نے کہا قرآن کا موضوع ہے ایمان، کسی نے کہا قرآن کا موضوع ہے انسان، اور کسی مفسر نے کہا قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت ہے۔ لیکن بعض مفسرین نے جو خلاصہ اور نچوڑ نکالا تو قرآن کا موضوع ہمارے سامنے آیا اللہ تعبدوا الا اللہ۔ عبادت کا جو حقدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اس کے اندر ایمان بھی آ گیا کہ عبادت کی توفیق اس وقت ملتی ہے جب انسان کے سینے کے اندر ایمان موجود ہو۔ اس کے اندر انسان بھی آ گیا، کیونکہ عبادت کا مکلف کون ہے؟ انسان ہے۔ اور اس کے اندر ہدایت بھی آ گئی کہ انسان عبادت اسی وقت کرتا ہے جب اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی، اس کا مکلف انسان ہو گیا، تو پھر ان سب موضوعات جو مفسرین نے لکھے ان کا نچوڑ نکلا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت کا حقدار، عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ یہ قرآن کا موضوع ہے، اور قرآن کے ایک ایک حرف سے اللہ نے اسی عقیدے کو بیان کیا ہے۔ جنات ابھی ہم نے پڑھا کہ جنات اپنے علاقے میں گئے تو قرآن کو سن کر انہوں نے کہا اپنے دل کی دنیا کے اندر انقلاب لے آئے۔ اسی طرح قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا تھا۔
فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ ابتدائے اسلام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دشمنی کے اندر اپنے دل میں غصہ اور غضب پال رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ بہن نے مار کھائی، حضرت عمر نے ان کو سزا دی کہ ایمان کیوں لے کر آئی ہے۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا اے پیارے بھائی، اگر آپ اپنے کفر کے اندر اتنے پکے ہیں تو پھر میں بھی آپ کی بہن ہوں، میں بھی اسلام کے اندر اتنی ہی پکی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اپنی بہن سے قرآن سنانے کا مطالبہ کیا تو قرآن سنا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ پیارے عمر کیسے آنا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ، قرآن کی تلاوت سنی ہے، دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا کے اندر انقلاب آ گیا، اور قرآن سن کر پہلے میں کفر کی اندھیروں کے اندر موجود تھا، اب اسلام کی روشنیوں میں آ چکا ہوں۔ تو قرآن کو سن کر انسان کی اپنے اندر کی زندگی کے اندر بھی انقلاب آ جاتا ہے۔ آخری بات، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں۔ انسانی علم کے 3 دائرے ہیں، آپ توجہ فرمائیں، بات سمجھنے کی ہے، اور سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ انسانی علم کے کتنے دائرے ہیں؟ 3 دائرے۔ سب سے پہلا ہے علم بالحواس۔ انسان کے اندر جو حواس موجود ہیں، حواس 5 بڑے موجود ہیں۔ پہلا علمی دائرہ انسان کا علم الحواس۔ ناک نے سونگھنا شروع کیا، آنکھ نے دیکھنا شروع کیا، کان نے سننا شروع کیا، تو یہ علم بالحواس ہے، پہلا دائرہ ہے۔ اور دوسرا دائرہ علم بالعقل ہے، عقل کے ساتھ کسی چیز کو لینا۔ اس کے ضمن کے اندر پھر استدلالات اور استنباط آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب انسان کے حواس نے کام کیا، انہوں نے محسوس کیا، تو پھر عقل نے استدلال کیا، اور استدلال کر کے ہمیں بتایا کہ ہمارے کان نے جو سنا ہے اس کا مطلب یہ ہے، ہماری زبان نے جو چکھا اور کھایا ہے اس کا ذائقہ یہ ہے، ہم نے جو دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے، وہ عقل نے ہمیں بتایا۔ تو یہ دوسرا دائرہ ہے علم بالعقل۔ تو اس لحاظ سے عقل یہ حواس کی محتاج ہوئی۔ تیسرا دائرہ عام طور پر جو مشہور ہے وہ یہی 2 دائرے ہیں، علم بالحواس اور دوسرا ہے علم بالعقل۔ لیکن شاہ اسماعیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 2 کے علاوہ ماوراء ان کے ایک تیسرا علم بھی ہے، وہ ہے علم بالقلب۔ دل کے ساتھ جاننا، دل کے ساتھ سمجھنا، اور دل کے ساتھ علم کو حاصل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم بالقلب۔ اور یہ جو وحی ہے، قرآن ہے، اس کا تعلق بھی اسی علم بالقلب کے ساتھ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے جو وحی اتاری ہے یہ آپ کے قلب اطہر پہ ہم نے اتاری ہے۔ یہ اس تیسرا جو انسانی علم کا دائرہ ہے، علم بالقلب، یہ قرآن کا تعلق اسی علم بالقلب کے ساتھ ہے۔ جب ہمارا دل قرآن کو سمجھ لے گا، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا، پھر ہمیں قرآن کا موضوع بھی سمجھ آ جائے گا، اور جب قرآن کا موضوع سمجھ آ جائے گا
پھر ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شریک ہو جائیں گے۔ آج جن علماء نے قرآن کو سمجھا، جن علماء نے قرآن کو پڑھا، یہ کون ہیں؟ یہ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ مفسر قرآن مولانا امیر بندیالوی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہے۔ یہ سارے علماء، ان علماء کا اتنا تعارف، اتنی شہرت یہ کیوں ہوئی ہے؟ ان کے دلوں کے اندر قرآن کا نور گھر کر چکا تھا۔ جب قرآن کا تعلق علم بالقلب کے ساتھ ہے، جب ہم اپنے دل کو شرک سے پاک کریں گے، بدعات سے پاک کریں گے، رسم و رواج سے خالی کر دیں گے، پھر اس قرآن کے اندر، اس دل کے اندر قرآن والی دولت اللہ رکھ دیں گے۔ اور جب قرآن کا نور دل کے اندر آ جائے تو پھر اس وقت دنیا کی کوئی لالچ بھی انسان کو نرم نہیں کر سکتی، بلکہ جتنی تکالیف آتی ہیں، جتنی مشقتیں آتی ہیں، انسان اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے دل کے ساتھ قرآن کا رشتہ جوڑ لیا ہے۔ تو آج ہم نے بات شروع کی تھی کہ اللہ رب العزت کی صفات دو قسم پر ہیں، ان میں سے ایک تخلق ہے، تو قرآن اللہ کی صفت ہے، اس کے ساتھ ہم نے تخلق اختیار کرنا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہم نے تخلق اختیار کرنا ہے۔ قرآن ہم نے سنا، سیکھا، سمجھا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو جب یہ قرآن کے احکامات ہمارے دلوں کے اندر آ جائیں گے، جب یہ قرآن ہمارے دلوں کے اندر گھر کر جائے گا، اس وقت پھر قرآن ہمارے ساتھ رشتہ جوڑے گا، اور جب ہمارا رشتہ جڑ جائے گا تو پھر ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ تخلق بھی ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کو سناتا چلا جاؤ اسی مناسبت سے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دل کے ساتھ مان کر اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے، ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ ہمیں پالنے والا کون ہے؟ اصحاب کہف کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اس کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا؟ جب سامنے بادشاہت تھی، حکومت تھی، دبدبہ تھا، قوت تھی، طاقت تھی، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فقالوا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب یہ طاقت، یہ قوت اور بادشاہت مقابلے میں آئی، اس وقت اپنے آپ کو مضبوط کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ دل کے اندر عقیدہ توحید موجود تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا اللہ۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں سے اس صحیفہ ہدایت کو مان کر، اس خزینہ رحمت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان سے دل کی ترجمانی کی اور کہا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ صرف کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، نہ فرمایا ثم استقاموا، پھر انہوں نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان کر پھر اس پر استقامت اختیار کی ہے۔ استقامت کیا مطلب؟ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی دولت ان سے یہ بات چھڑوا نہ سکی کہ وہ اپنے دل کی ترجمانی کرنا چھوڑ دیں۔ صرف اور صرف ان کی زبانوں پر دل کی ترجمانی یہی تھی ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میری طرف سے بھی رحمت یہ ہوتی ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر جب ان کو ضرورت پڑتی ہے
میں آسمانوں سے ان کی نصرت کے لیے فرشتے بھی بھیج دیا کرتا ہوں۔ غزوہ بدر ہے، سامنے 1000 کا لشکر اور مسلمانوں کا 313 کا لشکر ہے، مقابلہ کوئی نہیں، لیکن مسلمانوں کا دل اتنا مضبوط ہے، عقیدہ اتنا مضبوط کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، جب ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم نے آسمانوں سے فرشتے بھی ان کی نصرت کے لیے اتار دیے۔ انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، انسان کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، تو پھر اللہ رب العزت سے غیبی نصرتیں بھی اللہ اتارتے ہیں۔ قرآن کا خلاصہ دیکھیے، قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ فاتحہ کے اندر ہے، پھر سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، پھر بسم اللہ کا خلاصہ با کے اندر ہے، اور با کا معنی کیا ہے؟ استعینوا باللہ، مدد طلب کرنی ہے مشکلات کے اندر۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے، پھر مدد طلب کرنے کے لیے کسی کی بادشاہت کو نہیں دیکھنا، کسی کی وزارت کو نہیں دیکھنا، کسی کی دولت کو نہیں دیکھنا، بلکہ اپنے نمونہ اور معیار حق صحابہ کرام کی طرح تمہارے زبان سے بھی دل سے بھی یہ صدا آنی چاہیے ربنا اللہ۔ جب ہم نے مان لیا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، جب ہم نے مان لیا ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے، تو پھر ہم نے مشکلات کے اندر مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ تو یہی قرآن کا خلاصہ اور یہی اس کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج حضرت والد گرامی کا حکم تھا، چونکہ میرا 12 سالہ تعلیمی سفر کا اختتام گزشتہ اتوار کو ہوا، لاہور میں میری دستار بندی ہوئی، حضرت والد گرامی نے یہ حکم فرمایا کہ فراغت کے بعد پہلا جمعۃ المبارک آپ نے مدرسہ کے اندر پڑھانا ہے، چنانچہ اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے آپ کو سبق سنایا۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکم کے اندر بہت بڑی حکمت بند ہے، اور وہ حکمت کیا ہے کہ حضرت والد گرامی آج مجھے اس چیز کا درس دینا چاہتے ہیں کہ جس مادر علمی سے سب کچھ تو نے سیکھا ہے، زندگی بھر اسی کی خدمت میں گزارنا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز میرا پہلے بھی ارادہ ہے، اور حضرت والد گرامی کے اس حکم کے بعد مزید پختہ ہو گیا کہ جہاں میں نے نورانی قاعدہ سے لے کر تمام علوم یہاں پر سیکھے ہیں، انشاءاللہ العزیز میں اسی کی خدمت میں رہوں گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں اسی ادارے کی خدمت پر جو حضرت والد گرامی کا لگایا ہوا گلشن ہے، اسی کی آبیاری کے لیے اللہ مجھے قبول فرمائیں۔ اور یہ جو خوشی کے مواقع ہوتے ہیں، ان میں بڑے احساسات، بڑے جذبات ہوتے ہیں، کچھ خوشی کے احساسات ہوتے ہیں، کچھ غمی کے، اداسی کے احساسات ہوتے ہیں۔ مجھے اس موقع پر بہت خوشی ہوئی، لیکن مجھے ایک غمی اور احساس جو اداسی کا باعث بنی وہ یہ بھی تھی کہ میری پڑھائی اور پڑھنے سے اور سارے بھائیوں سے جو بہت زیادہ خوش ہونے والی شخصیت میری دادی اماں جان، وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھی، میری اس خوشی میں شریک نہ ہو سکیں۔ یقین جانیے، آپ یقین کریں کہ جب میں مدرسہ میں جا رہا تھا تو اس وقت مجھے اپنی دادی اماں جان بہت یاد آئیں کہ وہ اگر آج اس موقع پر ہوتیں تو ان کی خوشی انتہا پر ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور اس کا ایصال ثواب ان کو پہنچائیں۔ میرے دادا جان جو میں دیکھ نہیں سکا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اس خوشی کے اندر سب سے زیادہ خوش ہونے والی دو شخصیات میرے نانا جان اور نانی جان، وہ اس وقت موجود تھیں، اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے۔ میرے نانا جان تھوڑے سے علیل ہیں، آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ ان ربی کان غفورا رحیما۔